قرآن پڑھیے، لرزہ دینے والے واقعات قرآن میں موجود ہیں۔ بلعم باعور جو مستجاب الدعوہ تھا، عجیب بات ہے، یعنی دعا کرتا تھا، اس کی دعا رد نہیں ہوتی تھی۔ اگر یہ کہے کہ پروردگارہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں تو خدا اس کی دعا کو قبول کرتا تھا، اور پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جاتے تھے، خدا اسے عطا کرتا تھا۔ ایسے نہیں کہ رسول خدا کو حکم ہوا کہ بتاؤ مسلمانوں کے ان واقعات کو، عبرت لیں قرآن کے واقعات کو، لیکن ایک چیز زندگی میں آتی ہے، سارا ایمان اس کا تباہ ہو جاتا ہے، تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ لیکن ایمان کو تباہ کرنے کے لیے کوئی بڑی آفر بھی تو ہونی چاہیے نا، کہ ہم یہ کہیں کہ کوئی بڑی کائنات کی حکومت کی آفر تھی، تب اس شخص نے ایمان کو تباہ کیا۔ یہ حکمران، یہ لوگ، کوئی بہت زیادہ پیسے کی آفر ہو، ملینز آف ڈالر کی آفر ہو، تو اس انسان میں جھجک آ جاتی ہے اور لرزہ پنا آ جاتا ہے۔ لیکن عجیب منزل ہے، اس کو اتنی آفر بھی نہیں ہوئی تھی۔ بلعم باعور کو چند پیسوں کی آفر ہوئی تھی، اور آفر یہ ہوئی تھی کہ وسیع نبی جناب یوشع بن نوح لشکر لے کر آ رہے تھے مشرکین سے مقابلہ کرنے کے لیے، اور ان کو کہا گیا کہ ان کا لشکر آ رہا ہے، آپ ان کو بد دعا دیجیے۔ پہلے تو ان کا وجود بھی لرز گیا، جیسے قاضی شریح کا وجود لرز گیا تھا۔ انہوں نے کہا میں کیسے بد دعا دوں اللہ کے نبی کے وصی کو؟ لیکن بیوی نے ان کو سمجھایا کہ مال مل رہا، ایک بد دعا، 2 جملے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، گناہ کو چھوٹا سمجھنا یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ 1 منٹ دیکھنے سے، 2 منٹ بات کرنے سے کیا ہوتا ہے، 1 منٹ گناہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ مولا فرماتے سب سے بڑا گنہگار وہی ہے جو گناہ کو چھوٹا سمجھے۔ اگر گناہ کو چھوٹا سمجھا تو یہی چھوٹا سمجھنا آپ کے ایمان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو اس نے دعا کی، اور اس دعا نے اس کے وجود کو تباہ و برباد کر دیا۔ تھوڑا سا بھی اس کا ایمان اس کے وجود اب باقی نہیں رہا۔ ایک خطا، اولئک حبطت اعمالہم، جب انسان گناہ کرتا ہے، آگ ہے نا، آپ بڑا گلستان بنا دے لیکن یہ آگ اس کو راکھ بنا دیتی ہے، کچھ بھی نہیں بچتا۔ تو جو زبان دعائے خدا کرتی تھی، اس زبان نے جب بد دعا دی، وہ بھی اللہ کے نبی کے وصی کو، تو آپ نے دیکھا ایمان تباہ ہو گیا۔ جس زبان مستجاب الدعوہ تھی، خدا جس زبان کی عزت کرتا تھا، خدا جس زبان کا احترام کرتا تھا، اب اس زبان کے لیے خدا کیا کہہ رہا ہے؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْحَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْحَثْ۔ سورہ اعراف کی آیت ہے۔ خدا اس زبان کو کتے کی زبان کی مثال دے رہا ہے۔ جو زبان مستجاب الدعوہ تھی، جس کی مثالیں دی جاتی تھیں، اب خدا کہہ رہا ہے اس کی زبان لمبی ہے، ایسی لمبی ہے جس طرح کتا یہ زبان اپنے منہ سے نکالتا ہے۔ جو زبان ذکر خدا کیا کرتی تھی، اب وہ زبان کتے کی زبان بن گئی۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ ایسے ہی خدا نہیں کہتا کہ یہ قصے پڑھو، اس میں عزیز و عبرتیں ہیں۔ قرآن صرف کہانی بتانے کی کتاب اور دل کو بہلانے والی کتاب نہیں ہے کہ جسٹ آپ کو جیسے آپ دوسری ناولز پڑھتے، نہیں، اس میں قصے زیادہ طولانی بھی نہیں ہوتے، اور جو خدا بیان کرتا ہے اس کے حرف میں کیا ہوتی ہے؟ عبرت ہوتی ہے۔ اب یہاں پر لفظ استعمال ہوا، وہ لفظ ہے انسلخہ۔ انسلخہ کا مطلب کیا ہے؟ انسلخہ کا مطلب یہ ہے یعنی اچانک انسان ایک چیز میں چھپا ہوا ہے اور شیطان نے اچانک اس کو اس چیز سے نکال دیا۔ اب شیطان بھی تو جانتا ہے نا کہ آپ کے اندر کیا ہے اور آپ کے باہر کیا ہے۔ اب اسی انسلخ کو آپ سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ انسان گمراہ ہوا تو کیوں ہوا۔ یہ انسان یعنی جس کا ایمان اتنا بلند تھا، جو مستجاب الدعوہ تھا، اچانک ایک مقام آتا ہے، یہ ایمان سے اتنا گر جاتا ہے اور تباہ و برباد، اور خدا کہہ رہا ہے اس کی زبان کی مثال کتے کی طرح ہے۔ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک ایمان کہ اس مقام پر ہے جو مستجاب الدعوہ ہے اور دعا قبول ہوتی ہے، اور ایک مقام یہ آتا ہے کہ اس کی زبان کتے جیسی ہو جاتی ہے اور خدا اس کی مثال دیتا ہے۔ اور ایک طرف جناب حجر ابن عدی ہیں جو بت پرست تھے لیکن بعد میں مومن بنے۔ تو اصل ایک پوائنٹ اب یہاں پہ غور کرنے کی توجہ ہے، ایمان صرف لانا ضروری نہیں ہے۔ اس کی ابتدا بت پرست تھا، مثلا بہت سارے ایسے لوگ تھے جو اصحاب رسول بھی تھے لیکن پہلے بت پرست بھی تھے، خدا نخواستہ زنا بھی کرتے ہوں گے، شراب بھی پیتے ہوں گے، لیکن ایمان لایا، اب یہ مومن بن گئے۔ لیکن مومن بننا صرف کافی نہیں ہے، اس ایمان کو زندگی کے آخری لمحے تک رکھنا ضروری ہے۔ حجر ابن عدی بت پرست سے، لیکن اس کے بعد مومن بنے اور آخر تک حجر ابن عدی مومن رہے۔ اور یہ قرآن جب آپ سنتے ہیں، یہ آپ کو بڑے بڑے شبہات کا جواب دیتا ہے۔ سب سے بڑا اختلاف یا یہ کہوں کہ وہ بات جس نے ہم کو دوسرے مسلمانوں سے الگ کی، اور یہ امتیازی بات ہے، اور اسی بات کو اگر اسی پوائنٹ کو اگر کوئی مسلمان سمجھ جائے تو اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے، کہ ان کے بڑے بڑوں نے ایک عقیدہ بنا دیا،
رضی اللہ عنہ کا عقیدہ کہ رسول خدا کے زمانے میں تھے، مومن بنے، اب لہٰذا ہم ان کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، حالانکہ یہ قرآن کی صریحاً مخالفت ہے، قرآن کے واقعات ہیں۔ ایک شخص کون سا صحابی تھا جو مستجاب الدعوہ؟ ایک کی مثال دیتے تاریخ اسلام سے، یعنی ابن عباس جیسا متقی انسان، جناب سلمان فارسی جیسے متقی لوگ، لیکن ان کے لیے یہ بیان کیا گیا ہو کہ وہ دعا کریں پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے۔ قرآن کہہ رہا ہے نا، میں تو نہیں کہہ رہا۔ وہ دعا کریں اور فوراً خدا اسی وقت اس مستجاب الدعوہ، یعنی صاحب اسم اعظم ہو کوئی شخص، یعنی اس وقت دعا کرے اور خدا فوراً اس کی دعا کو قبول کر دے۔ ہمیں کوئی ایسی معروف شخصیت اصحاب میں بھی نہیں ملتی، اور خدا اس کی مثال دے رہا ہے جو اتنا مستجاب الدعوہ تھا، لیکن اس کے ایمان کو ایک چیز نے تباہ و برباد کر دیا۔ اشارہ اس طرف آئے کہ مومن حقیقی کمال اس میں نہیں کون صحابی ہے، کمال اس میں نہیں کون نبی کی بیوی ہے، کون نبی کا بیٹا ہے۔ یہ حضرت نوح کا واقعہ، جناب لوط کا واقعہ، یہ واقعات اللہ کیوں بتاتا ہے کہ یہ مت دیکھو، یہاں پہ پارٹی بازی نہیں ہے، رشتہ داری کی بنیاد پہ ایمان نہیں بانٹا جاتا، صحابیت کی بنیاد پہ کوئی ساتھی تھا کس نے کس جنگ میں شرکت کی تھی، نہیں، وہی لوگ تھے جنگوں میں شرکت کرتے تھے، جنگ احد میں بھاگ بھی گئے، اس کے بعد پھر ان میں سے جو بھاگ گئے تھے معافی کر کے واپس آئے، اللہ نے معاف بھی کیا، پھر ایمان کے اعلیٰ ترین درجات پہ کئی لوگ اس میں بھی پہنچے۔ لیکن نبی خدا کے جانب جب تک وہ زندہ ہے، دار و مدار آپ کی زندگی پر ہے، نبی کی زندگی پر نہیں ہے۔ کتنے سال نبی کے، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ یہ شبہات کا سب سے بڑا جواب اسی قرآن میں ملتا ہے کہ جس کا ایمان آخر تک ہو، یعنی ایمان کا اینڈ تک ہونا ضروری ہے۔ وہ ایک فلم شروع ہوئی ہے، اینڈ بھی اس کا اچھا ہونا چاہیے نا۔ میری زندگی کی اگر ابتدا اچھی ہے بلا میں باور کی طرح، لیکن انتہا میری بری ہو جاتی ہے، تو خدا کہتا ہے کہ مسئلہ القلب ہے۔ خدا اس میں کوئی تکلف تو نہیں دکھاتا کہ یہ کہے کہ تم نبی کے ساتھ تھے یا فلاں امام کے ساتھ تھے یا تم ولی ہو، بھائی تمہارا اینڈ کیا ہوا؟ تو انسان کی زندگی کا یہ جو میٹر اور کاؤنٹر ہے نا، ایک سمپل میں آپ کو فطری بات کر رہا ہوں، عقلانیت والی بات ہے۔ بھائی آپ کا پہلے مہینے بل جو ہے 2000 آیا، اب یہ تو نہیں کہ آپ کا ہر مہینے بل 2000 ہی آئے، جو آپ میٹر زیادہ یوز کرو گے تو بل 1 لاکھ تک بھی جا سکتا ہے۔ تو اسی طرح یہ ہماری زندگی کا میٹر چل رہا ہے، سیکنڈز، منٹس، میٹر چل رہے ہیں۔ اگر تم جتنی عبادت کرو گے اتنا صلہ ملے گا۔ اب اگر نبی خدا کے جانے کے بعد کوئی شخص عمرہ ہو جاتا ہے، یہاں تک یہ حجر ابن عدی کو قتل کس نے کیا، یہ مسلمان نہیں سمجھ پا رہا۔ صحابی نبی ہے، صحابی علی ہے، جس کے ایمان کے لیے یعنی اہل سنت کی بڑی سی بڑی کتاب۔ آپ یہ دیکھیں شخصیت حجر ابن عدی کے بارے میں قول اصحاب، قول تبع تابعی، ان کی بڑی بڑی کتابوں کو علماء حجر کے بارے میں کہتے تھے رجل متقی، وہ ایک متقی شخص تھا، وہ ایک متدین شخص تھا، وہ زکوٰۃ دینے والا، حج کرنے والا، عبادت کرنے والا شخص تھا۔ اور اسی جناب حجر ابن عدی کو معاویہ ابن ابی سفیان قتل کرواتے ہیں، جناب عمار کو جنگ صفین، بہت ساری ہیں، لیکن ان کو تو اس کے علاوہ مولا کے جانے کے بعد ان کو قتل کیا گیا۔ جناب حجر ابن عدی کو کہ امام نے فرمایا فق اللہ، اللہ تجھے کامیابی عطا فرمائے۔ کوفے سے ان کے ہاتھوں میں زنجیریں باندھ کے، غل جامع باندھ کے، غل جامع جو امام سجاد کو بھی پہنایا گیا تھا، یعنی ہاتھوں کو پیٹھ سے باندھا جاتا ہے، بڑی تکلیف دہ طریقے سے انسان کو لے جایا گیا، اور ان کو شہر شام کے دروازے تک لایا گیا، اور وہاں پر لا کر ان کو کھڑا کر دیا گیا۔ عزیزو، اگر آج میں امام زمانہ کو کہوں کہ مولا پوچھیں کہ تم آج میری مدیح سرائی کر رہے ہو، کل جب تمہارے بدن کو کاٹا جائے اس وقت بھی کیا میری فضیلت اس طرح پڑھو گے؟ اور اگر ہم آج امام کو کہیں تو شاید امام کہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ لیکن یہ حجر کا مقام تھا، جب امام علی نے کہا حجر کیا اس وقت بھی علی کا ساتھ ایسے ہی دو گے؟ اس نے کہا مولا واللہ خدا کی قسم اربا نربا اگر بدن کو ٹکڑے ٹکڑے آگ میں پھینکا جائے۔ یہی ہوا۔ حجر کو کہا کہ حجر یہ تیرا کفن، یہ تیری قبر ہے، یہ تلوار ہے، علی سے براءت کا اظہار کرو، کہو کہ علی کے ساتھ نہیں ہو، علی کو برا بلا کہو۔ حجر نے کہا کاٹنا ہے تو کاٹ دو، میں علی کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بولوں گا، امام المتقین کے خلاف لفظ بولوں؟ حجر سوچ سکتا تھا کہ مولا علی تو زندہ نہیں رہے، آقا حسن علیہ السلام اور معاویہ کے درمیان صلح بھی ہو چکی ہے، اب چند لمحوں کے لیے اگر مخالفت کر دیتا ہوں، اظہار برات کر دیتا ہوں، تو حجر تیرا کیا بگڑتا ہے؟ لیکن نہیں، یہ حجر ہے، ایمان کے مقام کامل پر فائز ہے، ایسے تو کوئی فائز نہیں ہوتا، اور جناب حجر کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن ایک طرف بلا میں باہور ہے جو بت پرست بھی نہیں تھا، جو مومن تھا، مستجاب الدعوہ تھا۔ یہ تو پہلے بت پرست تھے، پھر مومن بنے، جناب سلمان کی طرح تمام تر اصحاب رسول آپ دیکھیں، ظاہر ہے یہ بعد میں مومن بنے، لیکن ایمان آپ دیکھیں کتنا کامل ہے، کوئی 10ویں درجے پر، کوئی 9ویں درجے پر۔ اور ایک طرف بلا میں باہور ہے جو اس قوم کا عالم ہے، اور اس کا مقام، یہ انسان گر کیوں جاتا ہے؟
اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ انسان کے گرنے کی وجہ کیا ہے؟ اور پورے قرآن میں ایک سورہ منافقون آتا ہے، یعنی اللہ اشارہ، آج ہم قرآن سے دور ہیں، آج ہم جو کتابوں میں لکھی گئی باتیں ہیں جن کے ایمان کا بھی ہمیں پتہ نہیں وہ کامل تھا کہ نہیں تھا، بس انہوں نے لکھ دیا، بڑوں نے یہ لکھ دیا تو ہم نے یہ عقیدہ سنبھالا۔ عقیدے کو سمجھ کر پرکھ کر، اب قرآن کے خلاف تو کوئی عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہی شخص جو ابھی آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، ہو سکتا ہے میں بھی کل کافر ہو جاؤں، مشرک ہو جاؤں، مجھے اپنے ایمان کی گارنٹی کون دے سکتا ہے؟ کیا انسان خود اپنے ایمان کی گارنٹی دے سکتا ہے؟ جو آپ سن رہے ہیں کہ آپ اپنے ایمان کی گارنٹی، یہ تو دعا ہے خدا عاقبت بخیر، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے قریب وہ بلند ہے جو متقی ہے، جس نے آخر دم تک اس کی سانسیں، یعنی آخری سانسیں اس بدن میں جب وہ سانس نکلے اور یہ دل کی ہارٹ بیٹ رک جائے، اس وقت تک یہ مومن رہے، تو خدا کہتا ہے یہ صاحب مقام ہے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا کس ولی کے ساتھ وقت گزارا، کس نبی کے ساتھ وقت گزارا، وہ زوج رسول بھی ہو، جناب نوح کی بیوی ہے بھائی، صاحب اولاد ہے اس نبی سے، لیکن فرمائے نہیں، اگر ایمان آخر تک نہیں ہے، یہاں پر ایکسیپٹنس ہے، تم نے کتنا اس ایمان کو اپنے وجود میں جذب کیا۔ لیکن ایسا ہوتا کیوں ہے؟ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ ایمان، یہ سوال ہے وہ کیوں ایسے ہو گئے؟ ایمان مستقر اور پائیدار آخر تک کیوں نہیں تھا؟ تو یہ نہیں کہ انسان سکون سے بیٹھ جائے کہ میں تو مومن ہوں، میں تو علی والا ہوں، میں تو ولائی ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوگا، نہیں، یہ خطرے کی گھنٹی ہر کسی کے لیے بج رہی ہے اور بجتی رہے گی۔ تو ایک یہاں پر ظریف نقطہ ہے، اس نقطے کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے، اور یہ اسی قرآن کی آیت میں چھپا ہوا نقطہ ہے کہ امام بھی یہی دعا کرے، اللہم بلغ ایمانی باکمل الایمان، میرے ایمان کو کامل بنا۔ کیسے؟ اس نقطے کو آپ سمجھیں۔ اس آیت جو میں نے پڑھی، اس آیت میں لفظ ہے فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے کب اسے گمراہ کیا؟ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، سلخ جانتے ہیں کیا ہے؟ عربی میں قصاب جو ہے اسے سلاخ کہتے ہیں۔ سلاخ کا کام کیا ہے؟ سلاخ کہتے ہیں یعنی کھال اتارنا، یعنی ایک ایسی چیز جو ڈھکی ہوئی ہے اسے وہاں سے کھینچ کے نکال دینا۔ اب قصاب کیا کرتا ہے؟ اس بکرے کے سر سے لے کر اس کی پونچھ تک تھوڑا تھوڑا کر کے اس کی کھال کو اس کے پورے جسم سے نکال دیتا ہے۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، شیطان نے اس کی کھال کو اتار دیا جس میں یہ ٹھپا ہوا تھا، جس میں یہ ڈھکا ہوا تھا۔ یعنی آج یمامہ، یہ ظاہری لباس، کوئی مدیحہ، کوئی قصیدہ، کوئی ماتم، کوئی نوحہ خوانی، کوئی ذکر، کوئی مرثیہ، سب کچھ یہ تو ہماری ظاہری کھال ہے نا، ہم لوگوں کو دکھا رہے ہیں۔ اب اس کھال کے اندر کیا ہے یہ ہمیں نہیں پتا، یہ شیطان کو پتا ہے۔ یہ انسان میں اپنے آپ کے اندر جھانک سکتا ہوں، آپ نہیں میرے اندر جھانک سکتے۔ آپ اپنے اندر جھانک سکتے ہیں، میں آپ کو اندر سے نہیں دیکھ سکتا۔ میں آپ کی وہ کھال دیکھ رہا ہوں جس میں مجھے نماز نظر آ رہی ہے، روزہ نظر آ رہا ہے، عبادت نظر آ رہی ہے، یہ دیکھ رہا ہوں نبی کے ساتھ گھومتا تھا، علی کے ساتھ بیٹھتا تھا، عالم ہے، سر پہ امامہ ہے، کوئی مدیحہ، کوئی قصیدہ، کوئی ذاکری، سب کچھ کر رہے ہیں۔ یہ ہماری کھالیں ہیں جو باہر سے نظر آ رہی۔ شیطان اس کھال کو اتار دیتا ہے، اور جب شیطان انسان کے اندر کوئی چھانک لیتا ہے کہ اس کے اندر مال ہے، دولت ہے، شہوت ہے، لڑکی کی محبت ہے، کیا کیا ہے، تو وہ ساری، اب کھال جب اتارتا ہے تو وہ انسان نکل آتا ہے۔ جب تک کھال ہے تو لوگوں کو بھی پتہ نہیں، خدا کو بھی علم ہے، لیکن خدا پھر بھی اس کھال کی وجہ سے انسان کو بچائے رکھتا ہے۔ لیکن شیطان جب اس کھال کو اتار دیتا ہے، اسی لیے قرآن میں آیت آئی کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، یہاں پر اللہ جواب دے رہا ہے، فانسلخ کا جواب۔ ایک تو کھال ہے، ایمان کھال کی طرح نہیں ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے؟ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، یہ عرب جب تمہارے پاس آتے ہیں، بس عرب میں سب ہیں، مولا علی بھی ہیں، اصحاب رسول بھی ہیں، سب ہیں، سارے عرب ہیں، تو یہ اشارہ سب کے لیے ہے کہ اے مومن جو 1400 سال کے بعد دیکھ رہے ہو، اب وہ علی ابن ابی طالب کو دیکھنا ہے، حسن مجتبیٰ کو دیکھنا ہے، میں تفریق نہیں کر رہا، کسی بھی صحابی کو دیکھنا ہے، یہ دیکھو اس کا ایمان آخر تک کیا تھا۔ فزتو برب الکعبہ، مقام شہادت مسجد میں ملے، ولادت کعبے میں ملے، حسین کی زندگی شروع میں بھی دیکھنا، آخر کربلا کو دیکھنا، حسن بن علی کی زندگی، مولا امام زین العابدین کی، آل رسول کی زندگیاں دیکھنا، اور دوسروں کی زندگیاں بھی پرکھنا کہ شروع سے آخر تک ایمان تھا کہ نہیں۔ قالت الاعراب، یہ کہتے ہیں ہم مومن ہوئے، لیکن کہنا نہیں تم اسلام لائے ہو۔ کیوں اسلام لائے اور مومن ہے؟ یدخل الایمان فی قلوبکم، اب اس ایمان نے جڑیں نہیں پکڑی،
اسلام یعنی یہ ایمان سلاخی ایمان ہے، یہ کھال والا قشری ایمان ہے، ظاہری ایمان ہے، ابھی تک اس ایمان نے جڑیں قطعاً نہیں پکڑی ہیں۔ تو جب ایمان جڑ نہ پکڑ سکے تب تک وہ ایمان کامل نہیں ہے۔ دیکھیے اب یہ آپ اخروٹ دیتے ہیں نا، اوپر کھال ہوتی ہے، آپ اس کے دانے کو اندر سے نکالتے ہیں، بادام ہے، مغز ہے نا، اس کے بادام کو اس کے کھال کے اندر سے نکالتے ہیں، اندر کیا ہے یہ خدا دیکھنا چاہتے ہیں۔ باہر تو کسی کی کھال ایمان والی مومن والی ہو سکتی ہے، لیکن اندر کیا ہے؟ تو ایمان کی جڑیں جب تک دل کی تہ تک مضبوط نہ ہو، اور یہ جھانک کر دیکھو تمہاری جڑیں مضبوط ہے کہ نہیں ہے۔